بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہا کی بدکار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ یہ عورت طوائف تھی، جسم فروشی کیا کرتی تھی۔ یہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس سے برائی کے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا، محل میں تخت بنایا اور پھر اس تخت پر بیٹھ جایا کرتی، اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوا کرتے تھے جو اس سے برائی کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو کہ انتہائی عبادت گزار تھا، اور اس کا شمار اس وقت کے عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی۔ جب وہ واپس گیا تو پھر اس کا عبادت میں کسی طرح بھی دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے ذہن سے نکالے، لیکن اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے وہ نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت اپنے قریب کسی مرد کو آنے دیتی تھی، اور پھر وہ عورت کے پاس چلا گیا۔ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے قریب بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے، اور اگر میں آج یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت نے کہا چلے جاؤ، لیکن جس کام سے آئے ہو وہ تو کرتے جاؤ۔ لیکن نوجوان نے انکار کر دیا اور پیسے وہی چھوڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو عورت نے سوچا میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں کہ آج تک جو بھی مرد میرے قریب آیا مجھ سے برائی کے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن یہ کیسا نوجوان تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف اور ڈر تھا کہ اس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو بھی چھوڑ دیا اور چلا۔ جب اس خیال نے اسے بار بار جھنجھوڑا تو اس نے بھی یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہے، ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میری جیسی گناہگار عورت کے لیے بھی توبے کی گنجائش ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم کر رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بیوقوف نے جا کر بڑے مجمع میں زور سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب تو وہ نامی گرامی عورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھا اور موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ اسے کہو چلی جا یہاں سے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کر عورت کو پیغام دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس عورت سے نہیں ملنا چاہتا، اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور راستے میں زار و قطار روتی آئی، اور دل میں یہ سوچتی آئی کہ شاید میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے نبی بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، اب تو میری بخشش کی کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی ہے۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے تو اور کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا جب اللہ کو منانا ہو تو اللہ سے سجدے میں معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گری، روتی رہی، گڑ گڑائی، اللہ سے معافی مانگتی رہی، اتنی دیر میں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی مرد آیا مجھ سے برائی کرنے کے لیے، کیونکہ مردوں کا آنا جانا تو اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن دروازے کی دستک اور تیز ہوتی گئی۔ اس نے بالآخر ہمت کر کے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ اس عورت نے حیرانی سے پوچھا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ میرے دروازے پر کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم چلی گئی تو میرے پاس وحی آئی، اللہ کا پیغام آیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے راستہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے تو اسے ڈانٹ ہی دیا، اور مجھے اللہ نے کہا کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ آج تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر اگر میں رہتی رہوں تو یہاں پر بہت سے لوگ مجھ سے برائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور میں تو توبہ کر چکی ہوں، تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ عورت اس بستی سے چلی گئی اور اس بستی کو انہوں نے چھوڑا
اور پھر اس نوجوان کو تلاش کیا جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب یہ اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے اور جیسے ہی فارغ ہوگا تو اس عورت سے اس کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے نکلا اور صحن میں اس عورت کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بھی یہاں پر بھی میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے تو اتنے مشکلوں سے اسے اپنے تصورات سے نکالا تھا۔ وہ نوجوان خدا کے خوف میں وہیں پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، یہ نوجوان میرے پاس آیا تھا اور اس کی صحبت کی وجہ سے مجھے توبے کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی پہلی والی زندگی سے توبہ کی ہے اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی کہ شاید یہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اسے بتایا گیا کہ اس آدمی کا ایک بڑا بھائی بھی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس نوجوان کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کرنے کا یہ صلہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور پھر وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے بڑے ولی بن گئے۔ تو ہمیں کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ انسان چاہے کتنا ہی برا عمل نہیں کرتا ہو، کب اللہ کی رحمت کسی کو ڈھانپ لیتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے عمل پر غرور بھی نہیں کرنا چاہیے۔